الحمدللہ رب العالمین الصلاۃ والسلام علی خاتم النبیین اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دوستو، میرا نام ڈاکٹر ابو عبداللہ ہے اور میں انٹرنیشنل یونیورسٹی سے تعلیم یافتہ ہوں، قرآن، حدیث، سنت، اسلامک لاز میں۔ یہ سورہ بقرہ چل رہی ہے، اگلا لیکچر ہے اردو ٹرانسلیشن ورڈ بائی ورڈ۔ یؤتی الحکمۃ من یشاء ومن یؤت الحکمۃ فقد اوتی خیرا کثیرا وما یذکر الا اولو الالباب۔ یؤتی عطا فرماتا ہے، عطا کرتا ہے، الحکمہ حکمت، دانائی، وزڈم، من یشاء جیسے جتنی چاہے، ومن اور جسے، یوتا مل گئی، حکمت، فقط تو در حقیقت، اوتا مل گئی اسے، خیرن خیر، کثیرہ کثیر، خیر اردو کے لفظ خیرن بلائی، کثیر بہت زیادہ، وما اور نہیں، یذکرو نصیحت، ذکر کا ترجمہ ہم اچھا کرتے ہیں، نصیحت جو یہاں پہ ہوا ہے، وما یذکروا اور نہیں نصیحت قبولتے، الا مگر، اولل الباب، الباب کا مطلب ہے عقل والے، دانائی والے۔ اب ترجمہ، عطا فرماتا ہے حکمت جسے چاہے، بریکٹ میں اللہ، اور جسے مل گئی حکمت، وہ در حقیقت اسے مل گئی بہت سی خیر، بلائی، اور نہیں نصیحت قبول کرتے مگر اہل عقل۔ اگلی آیت، وما انفقتم من نفقۃ او نذرتم من نذر فإن اللہ یعلمہ وما للظالمین من انصار۔ اب لفظ و لفظ ترجمہ، وما اور جو، انفقتم انفاق کرتے ہیں، چیریٹی کرتے ہیں، من نفقۃ خرچ میں سے، او نذرتم، نذرتم نظر سے، ہم نظر نہیں مانتے، او نذرتم یا نظر مانتے ہیں، من نظرن کوئی نظر، منت، فإن اللہ تو یقیناً اللہ، یعلمہ علم رکھتا ہے، وما للظالمین اور نہیں ہے ظالموں کے لیے، من انصار، انصار نصرت سے مددگار۔ اب ترجمہ کرتے ہیں، اور جو بھی خیرات، انفاق تم کرتے ہو، کسی بھی قسم کا خرچ، یا تم کوئی بھی منت مانتے ہو، تو یقیناً اللہ جانتا ہے، اللہ کو علم ہے، ٹھیک ہے؟ تو ہر چیز لکھی جا رہی ہے، ایوری تھنگ از بینگ ریکارڈڈ۔ تو اور نہیں ہے ظالموں کا کوئی مددگار، ان کی مدد کرنے والا، انصار۔ ان تبدوا الصدقات فنعم ہی وان تخفوها وتؤتوها الفقراء فهو خير لكم ويكفر عنكم من سيئاتكم والله بما تعملون خبير۔ ان تبدو الصدقات، تبدو اگر تم صدقات اپنے جو ہیں علانیہ دو، بتا کے دو، فنعم ہی تو یہ اچھا ہے، فإن تخفوها اور اگر، تخفوها چھپا کے، خفیہ طریقے سے دو، اردو کا لفظ ہے، وتؤتوها الفقراء اور فقراء کو دو، فہوا تو یہ، خیر لکم زیادہ بہتر ہے، زیادہ خیر ہے اس میں تمہارے لیے، لکم تمہارے لیے، ویکفر عنکم اور جو تمہاری بری چیزیں ہیں، انکار، برائیاں، ومن سیئاتکم، سیئہ برائی، واللہ بما تعملون خبیر اور اللہ علم رکھتا ہے
جو تم کرتے ہو باخبر ہے، تمہارے کاموں سے جو تم کرتے ہو باخبر ہے۔ اب ترجمہ کرتے ہیں، اور اگر تم صدقات اعلانیہ دو تو بہت اچھا ہے، اور اگر خفیہ طریقے سے دو ضرورت مندوں کو تو یہ اور اچھا ہے، اور اللہ دور کر دے گا تمہاری برائیاں، اور اللہ تمہارے تمام کاموں کو دیکھ رہا ہے، خبیر، دیکھتا ہے، باخبر ہے، باخبر ہے۔ لیس علیک ہداہم ولکن اللہ یہدی من یشاء وما تنفقوا من خیر فلا انفسکم وما تنفقون الا ابتغاء وجہ اللہ وما تنفقوا من خیر یوفى علیکم وانتم لا تظلمون۔ یہ سب چیریٹی کی بات ہے، انفاق کی، صدقات کی بات ہی چل رہی ہے، مسلسل آیات ہیں اسی کے متعلقہ۔ اب لفظ بر لفظ ترجمہ، لیسا نہیں ہے، علیکا تم پر، ہدن ہدایت، ولیکن اللہ اور بلکہ اللہ ہی یہدی ہدایت دیتا ہے، من یشاء جسے چاہتا ہے، وما تنفقو اور جو بھی تم خرچ کرو گے، چیریٹی کرو گے، من خیرن کوئی خیر، فلانفسکم تو اس کا تمہارے نفس کو ہی فائدہ ہے، وما تنفقون اس لیے کہ نہیں کہ تم خرچ کرتے ہو، وما اس نہیں اور نہیں، ینفقون تم انفاق کرتے، چیریٹی کرتے، الا ابتغاء وجہ للہ مگر اللہ کی خوشنودی کے لیے، وما تنفقوا اور جو بھی تم خرچ کرتے ہو، من خیرن کوئی بھی مال، خیرات، خیر، یوفا تمہیں دیا جائے گا پورا، علیکم تمہیں، وانتم لا تظلمون اور تمہارے ساتھ کوئی ظلم نہیں ہوگا، وانتم اور تمہاری لا نہیں تظلمون ظلم ہوگا، یعنی حق تلفی ہوگی۔ اب ترجمہ کرتے ہیں، نہیں ہے تم پر ان کو ہدایت دینے کی، تم ہدایت نہیں دے سکتے، یہ نبی کو خطاب کر کے کہا گیا ہے کہ تمہارا کام ہدایت دینا نہیں ہے۔ اب ہم دیکھتے ہیں کہ ہمارے کلچر میں، معاشرے میں ہر بندہ ہی کہہ رہا ہے کہ یہ ہدایت صرف اللہ دیتا ہے۔ اللہ فرما رہا ہے کہ نہیں تمہارے لیے ہدایت دینا، بلکہ اللہ ہی ہدایت دیتا ہے جتنی چاہے، جسے چاہے، اور جو بھی تم مال خرچ کرتے ہو وہ اپنے فائدے، اپنے نفس کے لیے کرتے ہو، اپنے لیے کرتے ہو، اور جو بھی تم خرچ کرتے ہو مگر اللہ کی رضا کے لیے، اور جو تم خرچ کرتے ہو وہ مال تمہیں پورا پورا دیا جائے گا، یعنی اللہ لٹائے گا اس کو، اور نہیں تمہاری اوپر ظلم ہوگا۔ اگلی آیت، للفقراء الذین احصروا فی سبیل اللہ لا یستطیعون ضربا فی الارض یحسبهم الجاہل اغنیاء من التعفف تعرفهم بسمعهم لا يسألون الناس الحافا وما تنفقوا من خیر فإن اللہ بہ علیم۔ وہی چیریٹی کی آیات ہیں، خیرات کی، صدقات کی، انفاق کی۔ اب لفظ بلفظ ترجمہ، للفقراء فقیر، فقراء مانگنے والے، للفقراء الذین ان لوگوں پر جو فقراء ہیں، احصروا جو احصروا فی سبیل اللہ اللہ کی راہ میں، جو اللہ کی راہ میں رکے بیٹھے ہیں، یعنی وہ خود نہیں مانگتے، وہ خود آگے بڑھ کے ہاتھ نہیں پھیلاتے، لا یستطیعون اور نہیں استطاعت رکھتے، ضربن فی الارض زمین پر چلنے پھرنے کی یا کوئی کام کرنے کی، یحسبہم سمجھتا ہے
انہیں الجاہل ایک جاہل آدمی اغنیا کہ وہ بڑے خوشحال ہیں محمد منت تعفف خوشحال سوال نہ کرنے کی وجہ سے تعریفہم لیکن پہچانتے ہیں معروف طریقے سے بسیمہم ان کے چہرے سے لا نہیں یسألون سوال کرتے الناس انسانوں سے الحافا پیچھے پڑ کر وما اور جو تنفقو تم خرچ کرو گے من خیر کوئی بھی خیر مال فإن اللہ تو اللہ بے شک اللہ بہی علیم اس کو جانتا. اب ترجمہ اس کا ہے کہ جو کچھ فقراء ایسے ہوتے ہیں لوگوں میں سے جو آگے بڑھ کے اللہ کی راہ میں نہیں مانگتے نہ استطاعت رکھتے ہیں چلنے پھرنے کی زمین پر تو ایک جاہل آدمی ان کے چہرے سے سمجھتا ہے کہ وہ تو ایک جاہل آدمی سمجھتا ہے ان کو کہ وہ تو بہت ہی اغنیا ہے غنی ہیں مالدار ہیں سوال نہ کرنے کی وجہ سے کیونکہ وہ سوال جو نہیں کر رہے. تو اللہ فرماتے ہیں کہ تم ان کو پہچان سکتے ہو چہرے سے تو نہیں مانگتے لوگوں کے وہ پیچھے پڑ کر تو جو بھی تم خرچ کرو گے مال بے شک اللہ جانتا. اچھا یہاں پہ اس آیت میں ان لوگوں کے بارے میں ذکر ہو رہا ہے کہ جو گداگروں کی طرح جو ہم دیکھتے ہیں بھیک مانگنے والوں کی طرح بڑھ بڑھ کے بھیک نہیں مانگتے وہ بالکل سوال نہیں کرتے وہ اپنے آپ میں رہتے ہیں اپنے آپ کو چھپا کے رکھتے ہیں. تو جو جاہل آدمی ہے وہ ان کے چہرے سمجھتا ہے یہ تو وہ ان کو سمجھتا ہے کہ یہ تو بڑے غنی ہیں یہ تو بڑے مالدار ہیں کیونکہ سوال جو نہیں کر رہے مانگ کیوں نہیں رہے. تو اللہ کہتا ہے کہ نہیں اس طرح ان کی تم نہیں سمجھ سکتے ان کو کہ وہ مطلب نا کہ ان کے چہرے مورے سے کہ وہ مالدار ہیں یا ان کے پاس پیسے ہیں. تو اللہ فرما ہی رہی ہیں کہ تم جو بھی خیر کرو گے تو اس کے اللہ جانتا ہے اچھی طرح سے. الذین ينفقون ساری چیریٹی کی آیات ہیں. الذین ينفقون اموالهم باللیل والنہار سرا وعلانیہ فلہم اجرہم عند ربہم ولا خوف علیہم ولا ہم یحزنون. الذین یہ لوگ جو لوگ ينفقون انفاق کرتے ہیں اموالهم اپنے مال باللیل رات کو والنہار اور دن کو لیل رات کو کہتے ہیں نہار جب دن چڑھ جاتا ہے سرن چھپا کر و علانیتاً یا علانیہ فلہم ان کے لیے اجرہم اجر ہے اندہ ربہم ان کے رب کے ہاں ولا خوف علیہم ولا ہم یحزنون اور نہ ان کو کوئی خوف ہوگا نہ ان کو کوئی حزن ہوگا غم ہوگا. یہ آیت جو ہے نا ولا خوف علیہم ولا ہم یحزنون فلہم اجرہم عند ربہم ولا خوف علیہم ولا ہم یحزنون یہ بار بار آیات آئے گی تو میں اس کا ہر دفعہ ترجمہ نہیں کروں گا. تو فرمایا کہ جو لوگ اپنے مال اللہ کی راہ میں خرچ کرتے ہیں دن کو رات کو چھپا کر اور علانیہ ان کا اجر ان کے رب کے ہاں ہے اور ان کو نہ کوئی خوف ہوگا اور نہ کوئی غم ہوگا. الذین یاکلون الربا لا یقومون الا کما یقوم الذی یتخبطہ الشیطان من المس ذلک بانہم قالوا انما البیع مثل الربا وأحل الله بيع وحرم الربا فمن حاجة موعظة من ربه فانتهى فله ما سلف وأمره إلى الله ومن عاد فأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. اب اس آیت میں اللہ کیا فرما رہے ہیں الذین اچھا اس میں سود کا ذکر ہے ربا سود کو کہتے ہیں عربی میں ربا سود کو کہتے ہیں. وہ لوگ اللہ زینہ وہ لوگ یاکلون کھاتے ہیں یاکلون کھانے سے اکلہم کھانا ربا سود لا یقومون نہیں اٹھیں گے وہ الا کما الا جیسے مگر کما جیسے یقوم الذی اٹھتا ہے وہ شخص یتخبطہ جو خبتی ہو گیا ہو جو پاگل بولا ہو گیا ہو الشیطان من المس اور جو خبتی ہو گیا ہو شیطان نے اس کو چھو دیا ہو من المس ٹچ کر دیا ہو مس کر دیا ہو ذالکا یہی
बिअन्नहुम, اس لیے کہ وہ کہتے ہیں، قالو کہتے ہیں، انمل بے، کہ تجارت بھی تو مثل الربو، ربا کی طرح کی مثال ہے، ومن احل اللہ، اور اللہ نے حلال کیا ہے بے کو، یعنی بے کہتے ہیں اب عربی میں تجارت کو، وحرم الربو، اور حرام کیا ہے سود کو، فمن جاءہ موعظۃ، لہذا جس کو پہنچ گئی موضع، واز، نصیحت، من ربہ، اپنے رب کی طرف سے، فانتہا، اور وہ باز آ گیا، فلاح، تو اس کے لیے ہے ما سلف، جو وہ پہلے کر چکا، وہ امرہ، اور حکم اللہ، اللہ کا، ومن عادا، اور جس نے پھر لیا، اعادہ کیا یعنی سود لینے کا، فاولئک، تو یہی لوگ ہیں اصحاب النار، جو جہنم میں جائیں گے، آگ میں جائیں گے، ہم فیہا خالدون، اور اس میں ہمیشہ رہیں گے۔ یہ ترجمہ اب کرتے ہیں اس کا۔ اللہ نے اس آیت میں ربا کا ذکر کیا، ربا سود کو کہتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ کچھ لوگ ہیں جو سود کھاتے ہیں، تو ان کو وہ قیامت کے دن، یعنی وہ نہیں اٹھیں گے بریکٹ میں قیامت کے دن، مگر اس طرح کہ جیسے وہ شخص جس کو شیطان نے چھو کر خپتی کر دیا ہو، پاگل کر دیا، اور اردو کا لفظ ہے خطبہ، خبت، خپتی کر دیا ہو شیطان نے چھو کے، اور یہ اس لیے کہ وہ کہتے ہیں کہ سود بھی تو تجارت ہے۔ اللہ کہتا ہے نہیں، تجارت حلال ہے اور سود حرام ہے، لہذا جس کو پہنچ گئی نصیحت، واز، رب کی طرف سے، اور وہ باز آ گیا، فانتا، وہ چھوڑ دیا اس نے، فلاح، اس کے بعد، ما سلف، ہاں جو پہلے گزر گیا، اسلاف سے پہلے جو گزر گیا ٹھیک ہے، وَأَمْرُهُ إِلَى اللَّهِ، اور اب اس کا معاملہ اللہ کے پاس ہے، وَمَنْ عَادَ، اور جس نے پھر اعادہ کیا، رپیٹ کیا، سود دوبارہ لیا، فَأُولَئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ، اب وہ جہنمی ہے اور اس میں ہمیشہ رہیں گے۔ اللہ تعالیٰ نے یہ بات اس لیے کی ہے کہ اب صدقات میں، خیرات میں، انفاق کے اندر سود آ گیا۔ یہ اس لیے کی ہے کہ کچھ لوگ جو تھے، جو کافر لوگ، منافق لوگ، مشرک لوگ، وہ کہتے تھے کہ جی یہ جو سود ہے یہ بھی تو ربا ہی ہے، یہ بھی بے ہے، تجارت ہے۔ تو اللہ کہتا نہیں، میں نے تجارت کو حلال کیا ہے اور سود کو حرام کیا۔ سود اردو کا لفظ ہے، ربا عربی کا لفظ ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ جس نے جو بھی اب تک سود لیا ہے، دیا ہے، تو وہ تو معاف ہے، میں معاف کر دیتا ہوں اگر وہ بعد آ جائے، جو اس سے پہلے ہو گیا، لیکن اگر وہ پھر دوبارہ اعادہ کرے گا تو پھر وہ جہنمی ہوگا۔ تو اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ جنہوں نے جو لوگ سود کھاتے ہیں، وہ قیامت کے دن اس طرح اٹھیں گے کہ جس طرح شیطان نے ان کو چھو کر خپتی کر دیا ہو، پاگل کر دیا ہو، ہاں جی، ان کو مطلب شیطان نے چھو کر باولا کر دیا ہو۔ اگلی آیت ہے، یمحق اللہ الربا ویرب الصدقات واللہ لا يحب کل کفار اثیم۔ اب یہ اس سے اگلی آیت ہی کنٹینیوس ہے، فرمایا لا یمحق اللہ، مٹاتا ہے، لا یمحق اللہ، مٹاتا ہے اللہ، ربا سود کو، وَيُرْبِ الصَّدَقَاتِ، اور بڑھاتا ہے صدقات کو، واللہ، اور اللہ، لا يحب، نہیں محبت کرتا، کل، کسی، کفار اثیم، ایسے کافر کو نہیں وہ محبت کرتا جو کہ اثیم، گناہ میں لتڑا ہو، گناہ گار ہو۔ تو دوستو یہاں ہم ختم کرتے ہیں۔ تو ہم نے ان آیات میں دیکھا کہ یہ صدقات چیریٹی کے بارے میں ہیں، اور آخری ان آیات میں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے، رب ذوالجلال نے، اس میں سود کے بارے میں کلیئر کر دیا۔ سود وہ ہوتا ہے جو کہ ایک انسان دوسرے انسان پہ ظلم کرتا ہے،
جیسے میں نے بتاتا ہوں ہمیشہ کہ قرآن کا ایجنڈا دو چیزوں پہ مشتمل ہے. ایک یہ ہے کہ رب میں ہوں، میرے علاوہ کوئی رب نہیں ہے، پوجا اور عبادت صرف میری ہے. اور دوسرا فرمایا کہ ایک انسان دوسرے انسان سے محبت کرے، مدد کرے، اس کو پریشان نہ کرے. اور سود میں پریشانی ہوتی ہے کہ ایک انسان 100 روپیہ قرضہ دیتا ہے اس شرط پر کہ تم مجھے اس کو لوٹاؤ گے 125 روپے، 130 روپے. یہ سود ہے، یہ ظلم ہے، اور اللہ نے اس ظلم کے خلاف بات کی ہے. آگے بھی کئی آیات آئیں گی. فی الحال ان آیات میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ جو سود لیتا ہے وہ اس کا حال اس طرح ہوگا، قیامت کے دن ایسے اٹھایا جائے گا کہ جیسے شیطان نے اس کو چھو کر کھپتی کر دیا ہو، بولا کر دیا ہو، پاگل کر دیا ہو. اور پھر ان کی ایک آرگومنٹ دلیل تھی جو سود لیتے ہیں کہ بھی یہ سود بھی تو ایک تجارت ہے، بزنس ہے، جس طرح آج کل ہو رہا ہے. آج کل جو بزنس کرنے والے ہیں، جو کاروبار کرنے والے ہیں، جو بینکس ہیں خصوصاً، وہ کہتے ہیں کہ ہم تو تجارت کر رہے ہیں. مطلب ہم نے 100 روپیہ لوگوں سے لیا اور اب ہم اس میں سے کمائی کی، اور کمائی کر کے تو 25 روپے آیا تو 25 روپے ہم نے ان کو بانٹ دیا. اللہ کہتا ہے نہیں، یہ حلال نہیں ہے، یہ حرام ہے، یہ سود جو ہے حرام ہے. تو پھر فرمایا کہ جس کو اب تک تم نے جو لیا ہے وہ چھوڑ دو، وہ چھوڑ دیا سود وغیرہ، اب اگر چھوڑ دو تو بہتر ہے. اور اگر دوبارہ کیا اور اللہ کی طرف لوٹ آؤ اور اللہ کے احکامات مانو، اللہ کا حکم مانو. لیکن اگر تم نے دوبارہ اس کو دوبارہ لیا لالچ میں آ گئے تو پھر تمہیں بہت بڑا، پھر تمہیں جہنم میں جانا پڑے گا. اور پھر آگے فرمایا کہ یہ ایک اور بڑی خوبصورت بات کی ہے کہ لوگ سمجھتے ہیں کہ سود لینے سے پیسہ دولت بڑھتی ہے. اللہ کہتا ہے نہیں، یہ جو سود ہے یہ مٹاتا ہے. لا یمحق اللہ، اللہ کہتا ہے کہ یہ مٹاتا ہے. اور صدقات جو ہیں، صدقات دینے سے مال بڑھتا ہے، اس میں بڑھوتری ہوتی ہے. تو اللہ نہیں پسند کرتا کسی کافر کو، گناہ گار کو. تو یہ اس کا مفہوم تھا آج کی آیت کا. دیکھتے رہیے میرا چینل ڈاکٹر ابو عبداللہ.